اور ہوا پھر وہی جو اس نے کہا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور وہ گھیرا گیا اپنے ثمر کے ساتھ، یعنی باغ کا سارا پھل مارا گیا. فَأَصْبَحَ تو ہو گیا کون؟ باغ والا. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ اپنی ہتھیلیاں الٹ پلٹ کرنے. یقلب قلب یقلب تقلیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا. اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور کفین کہتے ہیں دو ہتھیلیاں، اور کفئی ہی مضاف الیہ ہے، اور نون اڑ گیا ہے اضافت کا مضاف ہونے کی وجہ سے. یہ تسنیہ کا نون اڑ گیا ہے اضافت کی وجہ سے. تو کفئی ہی یعنی اپنے دونوں ہاتھ جو تھے وہ ملے. تو یہ ہاتھوں کو ملنا جو ہے یہ میرے خیال ہے ہر کلچر کے اندر ہاتھ ملنا حسرت اور افسوس کی علامت. کف افسوس ملتا رہ گیا، اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، کف افسوس ملنا، یعنی انسان اور کچھ نہیں بس چلتا تو وہ اپنے ہی ہاتھوں کو ہاتھوں پہ رگڑنا شروع کر دیتا ہے، بے چینی اور اضطراب کی حالت. الا ما انفق فیہا اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، یعنی اس باغ پر جو انویسٹمنٹ کی تھی، جتنا بیج ڈالا تھا، جتنے مزدور لگائے تھے، جتنا وقت لگایا تھا، جتنی محنت لگائی تھی اور جتنی قربانی کی تھی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. تو اس نے جو اس میں لگایا تھا اس پہ وہ حسرتیں ہی کرتا رہ گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، چھتریوں پر. عروش عرش سے ہے. عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش چھت کے لیے استعمال ہو. تو یہاں مراد ہے بیل کو اوپر چڑھانے کے لیے جو چھتری بنائی جاتی ہے نا، وہ اس کی طرف. اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی جب آفت آئی تو چھتیں گری اور چھتوں کے ساتھ بیلیں بھی نیچے آ گری. سمجھ رہے؟ یعنی جب چھت گرے تو جو کچھ چھت کے اوپر ہے وہ بھی کہاں جاتا ہے؟ وہ بھی نیچے آ جاتا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی ایک کو بھی. پیچھے آنا ولم یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اب اس کو سمجھ آئی کہ میں نے اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھا کہ میری طاقت اور میری تدبیر ہے اور میرا سب کچھ ہے اور میرا علم ہے.